نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نبی پاک کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے حضور میرے بھائی کے پیٹ میں پرابلم ہے، ان کو پیٹ کی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اچھا پھر یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پیٹ میں درد ہے یا کوئی بیماری ہے تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مگر صحابہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ واٹ ایور پرابلم، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، دربار رسالت میں آ جاتے تھے، کیونکہ عقیدہ کیا تھا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں تو سنتا ہی نہیں تھا نا، جو بھی آتا تھا اس کو عطا کیا جاتا تھا۔ تو حضور بھائی کا پرابلم ہے، پیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے علاج کیا بتایا؟ پیارے آقا نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ گھر گئے، شہد پلایا، بیماری اور بڑھ گئی۔ پھر آیا حضور پیٹ صحیح نہیں ہوا ہے، فرمایا شہد پلاؤ۔ تیسری بار واپس آئے کہ حضور مسئلہ حل نہیں ہوا ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے، فرمایا شہد پلاؤ۔ جب چوتھی بار حاضر ہوئے نا کہ حضور ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا قرآن میں کہ شہد میں شفا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ کہتے چوتھی بار شہد پلایا تو پیٹ ٹھیک ہو گیا، شفا نصیب ہو گئی۔ اب اس واقعے میں دو تین بڑی باتیں اہم سمجھ آتی ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لیں، ٹھیک نہ ہو تب بھی ڈاکٹر سے بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بیماریوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اچھا ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دوائی لیں اور ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی ڈاکٹر نے دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی بتایا تھا، وہ بھول گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کا گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب نے گلے کی ٹیبلٹ دے دی، 1 ہفتے تک کھانا، 1 ہفتے تک کھایا، واپس گئے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہو گیا، پوری دوائی کھائی، پوری ڈوز کھائی ہے۔ اب ڈاکٹر نے پوچھا کہ ٹھنڈے پانی کا منع کیا تھا وہ چھوڑا؟ تو کہ ڈاکٹر صاحب میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہنا ہے؟ پھر ساری زندگی دوائی پیو، گلا ٹھیک نہیں ہونا، تو پرہیز بھی تو کرنی ہے نا۔ اچھا لیکن اگر مرض ہی بڑھ جائے، ریئیکشن ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اب ڈاکٹر بدل دو، مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، آقا نے فرمایا شہد پلاؤ، مکھی شہد پلا رہے ہیں، بیماری گھٹ نہیں رہی اور بڑھ رہی ہے، مگر نبی پاک کا در نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں 4 بار اپنی جگہ 1000 بار آنا پڑتا پھر بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے تھے۔ تو یہ یقین تھا صحابہ کرام کا۔ ہاں ایک بات میں ضرور بتا دوں، یہ تو پیارے آقا کی شان ہے نا، نبی پاک تو اگلے مرحلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہونا ہے شہد سے، لیکن ہمیں کوئی بھی علاج کو ڈاکٹر کے، طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا۔ ہر چیز ہر کسی کو مافق آ جائے، فائدہ مند ہو۔ باڈی کے پرابلمز الگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کو ایک غذا کام دیتی ہے، کسی کو مناسب نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے۔ ہم اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نبی پاک سے عقیدہ کیسا، اور سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ شہد کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے۔ اب ایک اور جگہ چلتے ہیں۔ عشق کی شرح میں بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ جو بیماری ان کو تھی نا، وہ شہد سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شہد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ قبض کو کھول دیتا ہے، مگر اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس کی تاثیر جو نارملی بتائی جاتی ہے اس کے برعکس میرے آقا حکم فرما دے تو علاج ہو جایا کرتا ہے۔ کیا فرماتے؟ بڑی پیاری بات، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے۔ آقا کی زبان سے جب نکلتا ہے نا تو رب اسے پورا فرما دیتا ہے۔ بڑا خوبصورت نعت کا شعر ہے نا کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آقا نے جس کے بارے میں جو فرمایا نا
اب ہو گیا تو نبی پاک کی زبان سے نکلے تو پھر کیوں نہ کام بن جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے شفاعت کا مژدہ مل جائے، نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، اور آقا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ بڑا پیارا شعر فارسی زبان کا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آؤ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اپنی مشکلوں کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ حضور ہماری مشکلوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے تو ہماری بگڑی بھی بن جائے۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان اور عقیدہ پتہ چلا نا، یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا پیش کر رہے ہیں، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کر رہے ہیں، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، کام نہیں بن رہا، تو اس درد سے مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں پکارتے رہنا ہے، ہمیں التجا کرتے رہنا ہے، اور اگر کام نہیں ہو رہا تو یہ سمجھنا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کبھی نہ کریں، دل کو ان سے جدا نہ کریں، بلکہ گڑ گڑاتے رہیں، مانگتے رہیں، ضرور کرم ہوگا، کیونکہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، مانگتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ جھولی بھری جائے گی اور ایسی بھرے گی کہ کوئی کمی باقی نہ رہے گی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں۔ نبی پاک نا نہیں فرماتے، لا نہیں فرماتے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے جو منع نہیں کرتے مگر کنڈیشن کر دیتے ہیں، دیکھو اگر میرا یہ کام ہو گیا نا پھر تمہاری مدد کر دوں گا، ایک جگہ سے پیسے آنے ہیں، دعا کرو وہ کام ہو گیا، پیسے آ گئے پھر تمہیں یہ دے دوں گا۔ اگر کے ساتھ بندہ وعدہ کرتا ہے، آقا کا دربار وہ ہے جہاں لا بھی نہیں ہے، جہاں اگر بھی نہیں ہے، جو جاتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کئی بار سنی ہوگی، اللہ قرآن میں فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو، کاؤنٹ کرو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ جنہوں نے آیت سنی ہے، نعمتیں کے بارے میں جب بھی بیان ہوتا ہے نا تو نارملی ہم اپنے باڈی پارٹس پر غور کرتے ہیں، اور واقعی ہمارا جسم بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آنکھیں، کان، ہاتھ، انگلیاں ہیں، آگے چلیں تو پیر، گردے، پھیپڑے، دل، کیا کیا رب نے نہیں دیا ہے اور بن مانگے دیا۔ یہ اتنی نعمتیں ہیں، اسی پر اگر میں بیان کرتا جاؤں کہ جناب یہ سانس کا اندر لینا اور باہر نکال دینا، پانی پی کر جناب یورین کو پاس کر دینا۔ ابھی میں پچھلے دنوں ڈائلیسس سینٹر کے لیے دورہ کرنے ہم گئے تھے، تو ڈائلیسس مشین کو پہلی بار میں نے بڑے کلوزلی سمجھا تو پتا چلا کہ باقاعدہ اتنی بڑی لاکھوں روپے کی مشین آتی ہے اور وہ گردے کا کام کرتی ہے، اور کام کیا کرتی ہے کہ خون جو ہے اس کے اندر جاتا ہے اور جناب وہ صاف ہو کر واپس جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو کڈنی کا وہ کام کرتی ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے گردے ہیں وہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے، یعنی 20-20 لاکھ روپے، 25-25 لاکھ کی 4 گھنٹے ڈائلیسس کا پیشنٹ وہاں بیٹھتا ہے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے، بڑی بڑی سوئیاں لگتی ہیں، اس کی رگوں کو کاٹ کر باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی
اس بیماری سے دور فرمائے، مگر آپ غور کریں، صبح و شام میں پانی پی رہا ہوں، یورین بن کے نکل رہا ہے، صبح و شام میرا خون صاف ہو رہا ہے، یہ مشین بغیر رکے کام کر رہی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا موضوع چونکہ کچھ اور ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر غور کریں نا تو یہ تو ہم اپنے اندر ہی نعمتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی جو نعمتیں ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کیا کام ہے۔ پرندے، چرندے، تتلیاں، مکھیاں ہیں، یہ سب اللہ نے کس لیے بنایا؟ یہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بیکٹیریاز بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جو ڈیٹاکس واٹر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پیتے ہیں، پانی کے اندر ککڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پودینہ ڈال دیتے ہیں یا سیب ڈال دیتے ہیں، اور پھر سارا دن وہ پانی پیتے رہتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے کی وجہ سے ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم نے تو یہی سنا کہ بیکٹیریا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، فرمایا گڈ بیکٹیریا ہے، یہ بیکٹیریا جب پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے پیٹ کے ہاضمے کو بہتر کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ کس کا کیا کام ہے۔ اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، مگر میرے رب نے تو بنائی ہے نا۔ تو آپ غور کریں، اللہ کریم نے جو پوری کائنات، زمین پر جو کچھ ہے، کس کے لیے بنایا؟ اے اشرف المخلوقات، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں رب نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کو حاصل کرنے میں کھو گئے، جس لیے رب نے بنایا تھا وہ بھول گئے، اللہ کی اطاعت بھول گئے، اللہ کی عبادت بھول گئے۔ یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم نے شہد کے واقعے سے بیان کو سٹارٹ کیا تھا۔ اسی مہینے کی 20 تاریخ کو دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ اویئرنیس پوری دنیا کو دی جاتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیجئے اور یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی عجیب باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسانی نسل جو ہے نا، ہماری انسانی نسل کی بقا بھی یہ شہد کی مکھیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں، 4 سال کے بعد انسانی نسل بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ کیا بتایا جاتا ہے کہ پودے جتنے بھی ہیں ان میں پولینیشنز ہوتا ہے، مکھیاں ایک پودے پر بیٹھتی ہیں اور ان کے پیروں میں کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں، پھر یہ اڑ کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں، تو یہ ذرات ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے پودے پہ پہنچتے ہیں، اور اس طرح یہ پودوں کی افزائش ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ سبزیاں، یہ فروٹ، یہ جتنے پودے ہیں، یہ اس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے۔ اگر یہ رک جائے سسٹم تو بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہیں۔ یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے پودے سے تیسرے، فرمائے یہ اس کے اندر جو ذرات ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ 80% پودوں کی نشو و نما کی وجہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں ہوتی ہیں۔ اور اب آپ ذرا غور کریں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو میری ایج یا اس سے بڑی عمر کے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں کے پاس تتلیاں اڑتے دیکھی تھیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں جناب گھر کے باہر درخت لگا ہوتا تھا، اس پر شہد کا چھتا ہوتا تھا۔ ابھی آج کی جنریشن نے تو شاید کراچی میں کوئی چھتا بھی نہیں دیکھا، تتلیاں بھی شاید ٹی وی پر یا ویڈیو پر دیکھی ہوں گی۔ ہم اسکول میں جاتے تھے، ہمارے اسکول میں پودے لگے ہوتے تھے، وہاں تتلیاں ہوتی تھیں۔ یہ سب کہاں چلی گئیں؟ یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ہم اس دنیا میں پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ بہت ساری مخلوق کی یوں سمجھیے زمین ہے۔ یہاں پرندوں کے لیے بھی گھر ہیں، پرندوں کا بھی اس میں اسٹیک ہے نا جناب، یہاں جانور بھی رہتے ہیں، یہاں تتلیاں بھی رہتی ہیں، یہاں پکھیاں بھی رہتی ہیں۔ ہم سمجھ رہے سب کچھ ہمارا ہے، توڑ دو سارے درخت کاٹ دیے۔ سبھی سوچا درخت پہ کون رہتا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کا گھر گرا دو، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم یہ سوچتے نہیں کہ ایک درخت گرا کر پتہ نہیں کتنے 100 پرندوں کا گھر ہم نے ختم کر دیا، کتنی مکھیوں کی یہاں رہائش تھی وہ ہم نے ختم کر دی، اور ایک دو نہیں، پورے باغ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ جناب ہمارا کراچی شہر، کبھی جہاز میں آئے نا کراچی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کانکریٹ کا جنگل ہے، صرف عمارتیں، گرین نام کی، درخت نام کی کوئی چیز اوپر سے نظر ہی نہیں آتی ہے۔ میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں یار، جہاز اترنے سے پہلے جب ہم ملک کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آدھا ملک گرین نظر آتا ہے، ہر طرف سبزہ ہے، پھر بیچ میں کچھ مکان ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ درخت کا کیا کرنا ہے، پودوں کا کیا کرنا ہے۔
پہلے ہر گھر کے باہر کوئی پودا لگتا تھا، لوگ اپنی کھڑکیوں میں پودے اگاتے تھے، اور ہم سمجھتے جناب یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ ایکو سسٹم ہے، یہ اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتی ہے آپ کے پاس، یہ مخلوق شہروں میں آتی ہے، رہتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ یہ مخلوق ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے، اس کی بھی بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جناب جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا میں درخت کٹ رہے ہیں، فارسٹ کم ہو رہے ہیں، باغات کم ہو رہے ہیں، اور اس کی بنا پر یہ آپ دیکھیں کتنی گرمی پڑتی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں، سائنس یہ کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں، ارے میں سائنس کی بعد میں مانوں، پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانوں کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ درخت لگاؤ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس سے مخلوق فائدہ اٹھائے گی، پرندے فائدہ اٹھائیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی کوئی بھی مخلوق فائدہ اٹھائے گی، لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں شجر کاری یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، تو مسلمان کے لیے تو یہی کافی تھا۔ سائنس بتاتی نہ بتاتی، ہم اس سنت پر عمل کرتے، ہم خوشحال رہتے، ہمارے بچے پرندوں کو دیکھتے۔ ہم صبح اٹھتے تھے کراچی میں، ہمیں کوئل کی آواز آتی تھی، ہمیں بڑے اچھے اچھے پرندوں کی آواز آتی تھی۔ اب وہ ساری آوازیں پتہ نہیں کہاں گئیں، کیونکہ ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے ان مخلوقوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کی ان مخلوق کی قدر کیجئے۔ یہ رب نے کائنات کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو دور کرتے چلے جائیں گے اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور آگے بھی جا کر اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب آؤ، میرے رب نے قرآن میں شہد کی مکھی کو نصیحت کی۔ اب سنیں کیا خوبصورت کلام، قرآن کا انداز دیکھیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے شہد کی مکھی کی اہمیت شاید ہمیں نہ پتہ ہو، قرآن میں صرف ذکر نہیں ہے، قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ نحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور یہ 14ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ اللہ نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی ہے کہ کہاں گھر بنانے، پہاڑوں میں، چھتوں میں اور گھروں میں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ پھر آگے کیا فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، سائنس حیران ہے۔ یہ قرآن کا یوں سمجھیے اشارہ ہے کہ اس میں تحقیق کرو، اس میں ریسرچ کرو، اس میں غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے نظارے ملیں گے۔ آج بھی عقلیں حیران ہیں، اگر فقط شہد بنانے کا فلسفہ سمجھ لیا جائے، اس میں مکھیوں کو اللہ نے کیسی کمال کی حکمت عطا فرمائی یہ سمجھ لے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو رب مکھی کے اندر یہ پورا نظام داخل کر سکتا ہے وہ کیسا قادر مطلق ہے، وہ اس کائنات کا نظام کیسا چلانے والا ہے۔ اب ذرا غور سے سنتے جائیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھتے بھی جائیے، جھومتے بھی جائیے کہ میرا رب کیسا باکمال اور کس طرح کمال کو پیدا کرنے والا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں شہد کی مکھیاں انتہائی ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہیں، انہیں سال کے موسموں کی بھی واقفیت ہوتی ہے، یہ بالکل کلائمیٹ کو بھی سمجھ رہی ہوتی ہیں، بارش آنے والی ہے اس کا انہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ ماہر انجینئر ہوتی ہیں، معمار ہوتی ہیں۔ فرمایا اپنا چھتا خود بناتی ہیں، اور یہ چھتا 1000 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے باکسز ہوتے ہیں اور ہر باکس 6 کونوں والا ہوتا ہے۔ اور جو جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، سائنسدان بتاتے ہیں، جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جب 6 خانوں والا آپ کوئی بھی باکس بنائیں گے وہ سب سے کم جگہ گھیرے گا، یعنی پورا آپ کی جگہ یوز میں آئے گی، کوئی جگہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو 6 کونوں والا یہ کھانا بناتی ہیں، باکس بناتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی مزید لکھتے ہیں کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ چھتا بنانے کے لیے کوئی اسکیل، کوئی کمپاس، کوئی پرکار یوز نہیں کرتی ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ تمام کے تمام باکس
ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی ایک سائز کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ان میں کام تقسیم ہوتے ہیں، کچھ مکھیوں کا کام شہد بنانا ہوتا ہے، کچھ کا کام موم بنانا ہوتا ہے، کچھ چھتا تعمیر کرتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، یہ سب مل جل کر زبردست تقسیم کاری کے ساتھ یہ شہد بناتی ہیں۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور تو کیجئے نا، یہ نظام کس نے ان کے دلوں میں ڈالا، یہ سسٹم کس نے انسٹال کیا، یہ ذمہ داری کس نے ان کو دی؟ اللہ اکبر، تو بے ساختہ دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ کیوں اللہ سے پیار نہ کریں؟ ہیں کیسے بد نصیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بغیر سسٹم بنائے، بغیر آرڈر دیے کبھی اس طرح کوئی تعمیر ہو سکتی ہے چیز؟ ایک شہد کا چھتا بتا رہا ہے کہ ایک ایک مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کام کرنا ہے، ایگزیکٹلی کام نان اسٹاپ صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہی خود میرا خدا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو شہد کے بارے میں پتا چلا، اللہ کی قدرت کے بارے میں پتا چلا، آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو کہ شہد کتنی بڑی شفا والی چیز ہے، استعمال کرنا چاہیے۔ مگر ہم نے اس قرآن کی آیت سے جو سیکھنا بیان کروں گا، اس آیت کو خوبصورت انداز سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کی کیا بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ مکھیاں کتنی فرما بردار ہیں، ان تین جگہوں کے علاوہ آپ کو کہیں بھی چھتا نہیں ملے گا۔ پہاڑوں میں ملے گا، پھر فرمایا درختوں میں اور گھروں میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ فرما برداری دیکھیے گا۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ پھلوں سے کھانا ہے۔ گندگی پر کبھی بھی آپ کو شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی۔ جو اللہ نے آرڈر دیا آپ کو شہد کی مکھی پھلوں پھولوں پر ہی نظر آئے گی۔ پھر فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان رستوں پر چلتی رہو۔ اب ذرا غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، شہد کی مکھی کیسی فرما بردار ساری دنیا میں، بلکہ انہوں نے تو ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ کدھر بنانا ہے؟ پہاڑوں میں۔ سب سے زیادہ چھتے آپ کو پہاڑوں میں ملیں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ چھتے آپ کو درختوں میں ملیں گے۔ تیسرے نمبر پر چھتے آپ کو کبھی کبھی گھروں میں مل جائیں گے۔ تو پتہ چلا ایک تو تیسرے سے چوتھے پوائنٹ پر نہیں گئے، بلکہ اس ترتیب کا خیال بھی شہد کی مکھیاں رکھ رہی ہیں جو حکم رب نے قرآن میں دیا ہے۔ پھر فرمایا پھلوں اور پھولوں کا رس، کوئی گندگی، کسی کچرے کے ڈھیر پر آپ کو شہد کی مکھی نہیں ملے گی۔ علماء کہتے ہیں جو شہد کی مکھی اللہ کی ایسی فرما برداری کر رہی ہے، جو آرڈر دیا ہے اس کو پورا کر رہی ہے، تو اس کا صلہ کیا ملا کہ اللہ نے پھر اس کے اندر کیا بنایا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فرما برداری کرو، پھر دیکھو صلہ کیسا ملتا ہے، اجر کیسا ملتا ہے، پھر شفا نکلتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ شہد کی مکھی مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ جدھر جانے کا حکم دیا ہے اے بندوں ادھر جانا۔ میں تو مکھی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو نبی پاک کے امتی ہو۔ مجھے رب نے فرمایا پھلوں اور پھولوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا، میں گندگی پر نہیں جاتی۔ تم مسلمان ہو کر حرام کیسے کھا لیتے ہو؟ تم مسلمان ہو کر حرام کیسے کما لیتے ہو؟ ارے مسلمان ہو کر لوگوں پر ظلم کر کے پیسے کیسے چھین لیتے ہو؟ حلال کمانا جو اللہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ جب سے میں نے فرما برداری شروع کی ہے اللہ نے مجھے شفا والا، میٹھا میٹھا شہد بنانے والا بنا دیا۔ اے مومنو، تم بھی رب کی فرما برداری کرو، اللہ تمہیں بھی شفا والا شہد جیسا میٹھا میٹھا اجر عطا فرما دے گا۔ ہاں، حلال کھانے والے بڑے سکون میں رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مزے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، ان کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سود کا کام کرنے والا، رشوت کا کام کرنے والا، چوری چکاری کرنے والا، ڈکیتی مارنے والا، مسلمانوں پر ظلم کر کے پیسے کمانے والا، آپ کو ٹینشن میں ہی نظر آئے گا۔ پیسے بہت ہوں گے، بہت پیسے، بنگلے، گاڑیاں، لیکن رات کو نیند آ رہی ہے، اس کو ہر وقت ٹینشن ہے ابھی چھاپا پڑ جائے گا، ابھی پولیس آ جائے گی، ابھی کوئی نہ کوئی نوٹس آ جائے گا۔ ارے اس پیسے کا کیا کرنا ہے جس میں چین ہی نہیں ہے؟
بہت خوبصورت مثال علماء نے دی کہ دیکھو کھانے میں بھی شہد کی مکھی وہی کھاتی جو رب نے بتایا، چلتی بھی اسی راستوں پر جس میں رب نے بتایا ہیں، اور گھر بھی وہی بناتی جہاں رب نے بتایا۔ تو اللہ نے صلے میں کیا دیا؟ ساری دنیا کی مکھیاں ایک طرف، شہد کی مکھی کیسی مبارک کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا اور اس کو شفا والا شہد عطا فرما دیا۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے کہ جو رب نے فرمایا ہے تم ویسی زندگی گزار لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب شہد کا کمال دیکھو، یہ جو شفا والا فرمایا نا، طبی تحقیقات کے مطابق شہد میں آئرن اور وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے شہد کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ شہد آواز کو صاف کرتا ہے، بینائی کو، آئی سائٹ کو تیز کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے، زخم کو ٹھیک کرتا ہے اور تازہ گوشت باڈی میں پیدا کرتا ہے۔ جسم کا رنگ جو ہے، وہ کلر جو ہے وہ فیئر ہونے لگ جاتا ہے، نکھرنے لگ جاتا ہے۔ عقل زیادہ کرتا ہے، کھانسی اور جریان کو ختم کرتا ہے، چربی کو کم کرتا ہے۔ شہد کے استعمال سے کولیسٹرول لیول میں کمی آتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے، سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ، میرے لیے بالکل نئی معلومات تھی، حالانکہ میں نے شہد پہ بہت ریسرچ کی ہے، مگر یہ جو میں نے آج پڑھا یہ اور کم اور کہتے نا محبت رب سے اور بڑھ گئی، میرے رب کی قدرت کے نظارے۔ اب ذرا سنیے، یہ تو ہم کو پتا ہے کہ شہد کی مکھیاں مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں، کوئی کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی میٹھا بھی ہوتا ہے۔ جب یہ شہد کے چھتے میں جمع ہوتی ہے نا، تو اللہ پاک نے ہر کے پیٹ میں ایک تھیلی بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کراپ کہتے ہیں۔ اپنے وزن سے زیادہ وہ رس چوس لیتی ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کر کے اپنے چھتے تک لے آتی ہے۔ جب وہ چھتے میں آ جاتی ہے تو یہ سارا کا سارا رس جو ہے یہ شہد کی مکھیاں ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ اس باکس میں ڈال دیتی ہے، سب ایک دوسرے کے اندر روٹیٹ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو منہ کے اندر، میں نے کہا تھا نا کچھ بیکٹیریا، کچھ انزائمز کام کے ہوتے ہیں، ہنی اسٹمک میں موجود جو انزائمز ہوتے ہیں وہ رس کو توڑ کر اس کو گلوکوز اور فرکٹوز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سارا رس جو ہے مکھیاں اب کیا کرتی ہیں، اس پہ اپنے پر پھر پھڑاتی ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو کیسا نظام دیا، کیونکہ اس میں پانی بھی ہوتا ہے۔ شہد میں صرف 18% پانی ہوتا ہے، لیکن جب یہ رس چوس کر آتی ہیں تو پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پانی کم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ساری شہد کی مکھیاں اس رس کے اوپر اپنے پروں کو پھر پھڑا کر ہوا کا انتظام کرتی ہیں تاکہ پانی اڑنا شروع ہو جائے اور خالص شہد نیچے آ جائے۔ آپ سوچیں، ہم بڑے بڑے پنکھے لگاتے ہیں کہ یار یہ جگہ کو سکھانا ہے، پانی کو اڑانا ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کے جو پھر پڑاتے ہوئے پر ہیں وہ اس سے پانی کو، اس شہد سے پانی کو ایوپوریٹ کرتے ہیں، اور سائنس بتاتی ہے کہ جب یہ شہد کمپلیٹ ہوتا ہے تو صرف 18% اس میں پانی رہ جاتا ہے، باقی جناب اس کے اندر وہ خالص شہد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ موم کے ان خانوں میں اس کو فل اپ کر کے اس کو تہ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کی قدرت کے نظارے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ جب مکھی اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ ایسا انعام عطا فرمائے۔ ہم تو وہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کی فرما برداری کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی، بڑی کامیابی، دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر۔ بس فرما بردار بن جاؤ، نافرمانی نہیں کرنی۔ اور جب فرما بردار بنتے تو ملتا پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے کمال کی ہستی ہیں، بڑا پیار ہے مجھے ان سے۔ ہاں، ان کی ہسٹری ایسی ہے، کبھی الگ سے موقع ملا حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بیان کریں گے کہ کتنی مشکلوں سے یہ نبی پاک کے پاس پہنچے، کتنی طویل عمر تھی۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جن کو آزاد کرنے کے لیے نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے، اور جو 1980-90 میں مکے مدینے گئے ہوں گے انہوں نے حضرت سلمان فارسی کا باغ بھی دیکھا ہوگا کہ مدینے میں وہ باغ تھا جو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بڑے مہمان نواز تھے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس، آپ نے سوچا اس کی ذرا شاندار مہمان نوازی کرنی چاہیے، تو آپ کے پاس آس پاس ہرن دور گھوم رہے تھے اور پرندے اڑ رہے تھے، تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ اے ہرنیوں اور پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، مجھے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک پرندہ اور ایک ہرن سر جھکائے آ گیا، اور آپ نے اس کو ذبح کیا اور مہمان نوازی کی۔ تو جو مہمان تھا وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کہنے پر ہرن اور پرندہ خود قربان ہونے کے لیے آ گیا؟ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جواب سنو۔
آپ کہتے تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں جو رب نے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں وہ اس کی اطاعت نہ کرے؟ یعنی اگر بندہ رب کی اطاعت کرے تو پھر ساری دنیا اس کی اطاعت کرتی ہے. رب کو راضی کرے اللہ سب کو راضی کر دیتا ہے. دنیا اس بندے کے پیچھے بھاگتی ہے جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں. جی آپ دیکھیں نا اللہ والوں, اچھا اس کو آج کے دور میں سمجھ لیں, آج کے دور میں سمجھ لیتے نا, جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ساری دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے نہیں ہوتی, خدمت کرنے کے لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ والے ہیں. آج مزارات اولیاء پر دیکھے نا دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے, ارے انہوں نے رب کو راضی کیا, رب نے سب کو راضی کر دیا. ہمارا پرابلم یہ, کیا کمال کی بات کی حضرت سلمان فارسی نے, کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے, کیا کہتے ہیں, تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا جو رب کو راضی کرے اور مخلوق اس کی خدمت نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا شہد کی مکھی کا فارمولہ سنانا. اب کمال کی حدیثیں, یقین کریں مزے کو مزہ آ گیا, شہد جیسا منہ میٹھا ہو گیا. نبی پاک کا فرمان سنیں, آقا فرماتے ہیں مثل بلال, ہائے ہائے, حضرت بلال سے ویسے ہی ہم سب کو بڑی محبت ہے, آج ہم سب کی محبت میں اور اضافہ ہونے والا ہے. ہاں, حضرت بلال کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا, مثل بلال کا مثل نحلۃ, فرمایا بلال کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے. ایسا کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں دونوں کی آپس میں مماثلت پتہ ہے کیا ہے, شہد کی مکھی اور بلال کی. کہا دونوں, شہد کی مکھی کڑوا رس بھی چوستی ہے, میٹھا رس بھی چوستی ہے, مگر نتیجہ جو نکلتا ہے نا وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے. اسی طرح بلال کی شان یہ ہے, میٹھا رویہ اپناؤ تب بھی میٹھا جواب دیتے ہیں, کڑوی بات کرو تو بھی بلال میٹھا ہی جواب دیتے ہیں. ہاں, یہ سمجھ رہے ہیں حضرت بلال کے اخلاق کیسے, پیار سے بات کرو تب بھی پیار سے جواب ہے, اور ٹیڑھی بات کوئی کر رہا ہے, مزاج کے خلاف کر رہا ہے, پھر بھی میٹھا جواب ہے. آقا فرماتے بلال کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی کی مثال ہے. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں. ہمارے یہاں تو فارمولہ ہی الگ ہے, لوگ کہتے ہیں جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. ارے بندہ بولے یہ فارمولہ کدھر سے آیا بھائی, شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش نہیں. مسلمان اچھا مومن شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو بدماش توبہ کرے گا نا, آپ بھی بدماش بن جاؤ گے, آپ بھی آستینیں چڑھاؤ گے, آپ بھی گالیاں نکالو گے, آپ بھی تو تڑاک کرو گے, تو فرق کیا رہا اس میں اور آپ میں؟ نہیں نہیں, یہ پیاری مثال یاد رکھنا. شہد کی مکھی کڑوا بھی چوستی ہے, میٹھا بھی چوستی ہے, مگر نکلتا کیا ہے؟ میٹھا. اب آپ سوچ لو ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے. ہمیں کوئی مسکرا کر ملے, اچھا ماشاءاللہ کیسے ہیں, تحفہ دے تو ہم کہ مرحبا آپ ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ہے. ذرا کوئی ٹیڑھی بات کرے, ارے بندے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. ہمیں تجربہ ہوا یار, کبھی کبھی ایسا اچھا خاصا داڑھی والا نیک نمازی جب اس کو غصہ آتا ہے نا, بندہ حیران ہو جاتا ہے, بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے. منہ سے گالیاں اول فول, منہ لال, لڑنے جھگڑنے, گریبان کھول دیا. یار بندہ کہ یہ وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ ماشاءاللہ سب کر رہا تھا, اور نماز میں ہر وقت نظر آتا ہے چہرے پہ داڑھی, بازو کا سر پر امامہ. اللہ اکبر. نہیں جناب, اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے, آپ کو تحفہ دے تو آپ بھی تحفہ دیں. نہیں, مزہ ہی جب ہے آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو, اب آپ میں ٹیمپرمنٹ کتنا ہے, اب آپ کا صبر کتنا ہے. اللہ حضرت بلال کے اخلاق کا صدقہ نصیب فرما دے. آئے ہائے, تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے نا کہ نبی پاک جس کے بارے میں جو فرما دے وہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے پیارے آقا فرمائیں کہ ہماری مثال بھی ایسی جیسے شہد کی مکھی جیسی مثال ہے. اللہ ایسا بنا دے. آگے سنیں. اب فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی حضور مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا ہے, اور آج یہ نعمت مجھے مل گئی ہے, بڑا ارمان پورا ہو گیا. تھا وہ غیر مسلم, مسلمان کے حلیے میں آیا تھا, اور ارادہ یہ تھا کہ خواجہ غریب نواز پر اٹیک کر کے آپ کو شہید کرنا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی, آپ نے اللہ کے نور سے پہچان لیا کہ اس کا ارادہ کیا ہے, اور وہ بڑا جناب بچھا جا رہا ہے. حضرت میں آپ کا دیوانہ, آپ کا فین, آپ سے محبت کرنے والا, حالانکہ ان کو پتہ تھا کس لیے آیا ہے. تو خواجہ غریب نواز نے ڈائریکٹ کہا کہ جس نیت سے آئے ہو نا وہ کام کر لو. اللہ اکبر. وہ تو لرزنے لگ گیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ حضرت کو پہچان لیا کہ میں تو خنجر چھپا کے لایا ہوں.
خنجر زمین پہ پھینکا، تھر تھر کانپنے لگا، کہا حضرت معاف کر دیں، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، مجھے کسی نے ورغلا کے بھیجا، فلاں بندے نے پیسے دیے کہ آپ پر جا کر اٹیک کرنا ہے۔ اب جب خواجہ غریب نواز کے سامنے اس نے کسی کا نام لیا نا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کسی کا نام مت لو، کسی کا راز مت کھولو۔ اب جب اس نے غیر مسلم نے یہ دیکھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، غیر مسلم نے جب یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ کڑوا ملا، نکلا کیا بتاؤ نا؟ حضرت بلال کا صدقہ ملا نا غریب نواز کو؟ قاتل آیا تھا مگر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا، نعت کے شعر ہم سب کو یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، مل کے پڑھو نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، خون کے پیاسوں کو معاف کیا، گالیاں سن کر دعائیں دی، دشمن آ جائے تو، ہاں سب کو یاد ہے، چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، بس نعت تک۔ ہم کو تو کوئی گالی دے، اس کو ایک یاد ہے، مجھے 7 یاد ہیں، میں بتاؤں گا اس کے خاندان تک کو سیدھا کر کے آؤں گا۔ کوئی پتھر ایک تو مارے، میں گھر توڑ کے آ جاؤں گا اس کا، اینٹ کا جواب پتھر سے، ٹٹ فار ٹٹ۔ کمال ہے یار۔ اچھا، نعتیں سب پڑھ رہے، سلام آقا کو کر رہے ہیں، لڑائی ہم روز کر رہے ہیں۔ او بھائی، ہم بھی تو سیکھیں، جانی دشمنوں کو معاف کیا اللہ والوں نے، خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے آیا ہے نا، کیا پیارا، مجھے مزہ آ گیا، یقین کریں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حدیث دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہ اس کی مٹھاس ایسی پیاری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا کمال کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مثل بلال کا مثل نحلۃ، بلال کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی جیسی ہے، غدت تأکلو من الحلو والمر، فرمایا کہ شہد کی مکھی کی کیوں ہے کہ کڑوے پھولوں کا رس بھی چوستی ہے اور میٹھے بھی چوستی ہے، ثم ہوا حلو کلہ، مگر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سارے کا سارا میٹھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ایسا بنا دے، اللہ ایسا بنا دے۔ میں نے کہا نا 2 حدیثیں سنانی ہیں، اب دوسرا سنو، اسی شہد کی مکھی سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان مثل المؤمنی کا مثل النحلہ، وہ تو حضرت بلال کو کہا نا، اب مومنوں آپ کے لیے بھی کہا ہے، اچھے مومن بننا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے۔ دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ واٹ از دا کمپیریزن، کیا سملیرٹی ہے؟ فرمایا اکلت طیباً ووضعت طیباً، شہد کی مکھی صرف اور صرف پاک کھاتی ہے اور جو نکالتی ہے وہ بھی پاک ہی ہوتا ہے۔ ووقعت فلم تکسر ولم تفسد، جس شاخ پر اپنا چھتا بنا لیتی ہے اسے توڑتی ہے نہ وہاں فساد پھیلاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی مخلوق ہے، اور نبی پاک کی مثال کیسی دینے کا انداز ہے۔ اب سوچ لو کہ بندہ مومن کون ہوتا ہے، حلال و طیب ہی کھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت ملتی ہے، جو اسے قوت ملتی ہے، اس کے ذریعے اخلاق و کردار سے وہ مسلمان اچھا کردار پیش کرتا ہے، وہ پاک اور طیب کردار ہوتا ہے۔ بندہ مومن جہاں ٹھہرتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، وہاں فساد نہیں پھیلاتا، وہاں جھگڑا نہیں پھیلاتا۔ یہی شہد کی مکھی کرتی ہے نا، جس درخت پر چھتا ہو وہ درخت کو فساد نہیں پھیلاتی۔ اب ہم غور کر لیں، کیا ہم پاک کھاتے ہیں؟ اور جو کھانے کے بعد طاقت ملتی ہے وہ طاقت میں کردار اچھا اپناتے ہیں یا بدماشی کرتے ہیں؟ اور جس محلے میں، جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں، یا اس ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یا اس محلے اور اس ملک میں ہماری وجہ سے امن و سکون ہے، ہماری وجہ سے خوشیاں ہیں۔ یقین کریں یہ ایک حدیث بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ دیر آر بریلینٹ میسیجز، اگر سمجھنے والا ہو تو سمجھ جائے کہ کم از کم یار میں شہد کی مکھی جیسا تو بن جاؤں، کہ آقا نے فرمایا بندہ مومن وہ ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ پہلی نیت یہ کر لیں کہ آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یار کتا بھی کھانے سے پہلے سونگتا ہے کہ یار یہ آیا کدھر سے، ہڈی بھی سونگے، ڈائریکٹ نہیں کھائے گا۔ ہم نہیں چیک کریں گے حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں، ہیں بڑی بڑی دل کو ٹچ کرنے والی پوسٹ پڑی تھی ایک بار سوشل میڈیا پہ، ہیں کسی غیر مسلم ملک میں کوئی گیا اور جا کر اس کو کہا یار مجھے آپ سے مال لینا ہے، اچھا اس مال پر ہے نا ریٹ غلط لکھ دو، میڈ ان فلاں کی مہر لگا دو، ساری ملاوٹیں کروائیں اس سے، انگریز تھا وہ اس سے۔ اور آخر میں لنچ ٹائم ہوا تو کہتا ہے کھانا کھانا ہے، کھانا مجھے حلال کھانا ہے۔ کون سے حلال ریسٹورنٹ میں کھانا ملے گا، ہم آپ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو اس انگریز نے کہا کہ تمہارے مذہب میں صرف گوشت حلال کھانا ہی ہے یا روزی بھی حلال کھانا ہے؟ یعنی ہم کسی کو کہیں نا سور کھاؤ
اللہ 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 کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم مسلمان سور کیسے کھائیں گے، جھوٹ بول کر کاروبار کر لیں گے، تو یہ تو حلال تھوڑی، یہ بھی تو حرام ہے۔ رشوت لے کر جو کھا رہا ہے تو وہ کیا کھا رہا ہے؟ حلال کھا رہا ہے۔ کسی کا مال چھین کر، دھوکہ دے کر، غلط مال بیچ کر، کتنے طریقوں سے لوگ حرام کما رہے ہیں۔ وہ حرام سارے کمانے والوں کو بولو حرام کھاؤ تو کہیں نہیں، غیر ذبیحہ نہیں کھائیں گے، مسلمانوں کا کھائیں گے۔ بھائی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پاک ہی کھانا ہے، مگر جن پیسوں سے خریدنا ہے نا وہ بھی پاک ہونے چاہیے، وہ بھی حلال ہونے چاہیے، وہ روزی بھی حلال ہونی چاہیے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حلال و طیب کھائیں گے جب بھی کھائیں گے۔ دوسری کتنی پیاری بات کہ جو کھانے کے بعد طاقت ملے، جو آپ کے کردار ہیں، اخلاق ہیں، وہ شہد کی مکھی کا کیا نکلتا ہے؟ میٹھا نکلتا ہے نا، پاک نکلتا ہے۔ میرے پاس جو آئے وہ خوش ہو کر جائے، میں مسکرانے والا ہوں، میں با اخلاق ہوں، کوئی بات بری بھی لگے تو معاف کرنے والا بن جاؤں۔ اور تیسری بات تو بڑی ضروری ہے آج کے دور میں کہ جہاں رہتے ہو اس جگہ کو تو بدنام نہ کرو یار، اپنے محلے، اپنے شہر، اس کی قدر کریں۔ جس طرح میں اپنے گھر کی قدر کرتا ہوں، اپنے گھر کے باہر کی سڑک کی بھی قدر کروں۔ میرا گھر صاف رہے اور میری گلی گندی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی میری ہے، یہ شہر بھی میرا، یہ محلہ بھی میرا، اس کا امن و سکون بھی میرا، اس کے شہری بھی میرے۔ اگر اپنے وطن سے ہی محبت نہیں کریں گے، اپنے شہر سے محبت نہیں کریں گے، تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں؟ کہ میری وجہ سے فساد پھیلتا ہے، میری وجہ سے بد امنی پھیلتی ہے، بڑا دل دکھتا ہے، یقین کریں۔ اور آج حدیث بھی ایسی سامنے آ گئی کہ شہد کی مکھی جس درخت پر رہتی ہے، جس پہاڑ پر رہتی ہے، ادھر فساد نہیں کرتی ہے، اس کو بدنام نہیں کرتی، ادھر گڑبڑ نہیں کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے وطن کے خیر خواہ بن جائیں۔ میری وجہ سے ایک نیت کر لو آج، یا اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ میری وجہ سے میرے دین کا نام بھی روشن ہو، میرے وطن کا نام بھی روشن ہو۔ خدا کی قسم پاکستان بہت بڑی نعمت ہے۔ جن ملکوں میں آزادی نہیں نا ادھر جا کے پوچھو۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو حالات ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب کی کیا کیفیت تھی، کہ ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اللہ ہمیشہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ وطن ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے، ہاں یہ 27 رمضان کو رب نے تحفہ دیا ہے، اللہ کرے اس تحفے کی ہم قدر کر لیں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز وطن ہے۔ لیکن اے پاکستانیوں قدر تو کرو نا یار، اس جنگ نے اس قریبی معاملات میں ہلا کر رکھ دیا، اب ایک پھر اللہ نے موقع دیا ہے، اب تو قدر کر لیں اس کی ترقی میں کردار ادا کریں، اس کو بربادی میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ تو بڑی پیاری بات یہ حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلمان شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، جہاں وہ چھتا بناتی ہے وہاں فساد نہیں کرتی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے وطن کے خیر خواہ بن جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ پاک نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنایا۔ سمجھ رہے اس کو؟ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا۔ اب اگر اس حدیث کو سمجھ لو نا تو ہم سب ایک دوسرے کو چیک کر لیں۔ خوش نصیب کون ہے؟ خیر کی چابی، یعنی وہ جدھر جاتا ہے نا خیر پھیلتی ہے، اچھائی پھیلتی ہے، لوگوں کو سہولت ملتی ہے، ایوری بڈی بیکم ریلیکسڈ، نیکی پھیل رہی ہے اور برائی بند ہوتی ہے۔ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ مبارک ہو مبلغین کو، جو قافلوں میں جاتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو گلیوں میں جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، جو اپنے محلوں میں رہتے ہیں تو پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آپ سے خیر پھیل رہی ہے، یو آر دا لکی ون۔ مگر آگے کیا فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہوا وہ جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا۔ جدھر جاتے برائی پھیلتی ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس جب بیٹھو کوئی نیا فراڈ کا طریقہ بتا رہے ہوں گے، کوئی نیا چوری کا طریقہ بتا رہے ہوں گے، کوئی نیا بے حیائی کا طریقہ بتا رہے ہوں گے، کوئی نئی جناب گندگی پھیلا رہے ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھ کے برائی سیکھتے ہیں اور خیر کا وہ تالا ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو اچھا کام کرنے والا بھی اچھا کام چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے دوست ہوتے ہیں نا، بندہ نماز شروع کر دے اور ان کے پاس جائے، کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی، روز نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ جمعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ان کے پاس جا کر نمازی بے نمازی بن جاتا ہے، ان کے پاس جا کر پرہیزگار گناہگار بن جاتا ہے۔ اب بندہ کبھی زندگی میں نشہ نہ کیا ہو، ان کے ساتھ بیٹھے شرابی بن جاتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن سے خیر نہیں شر پھیل رہا ہے۔ سوچئے میں کون ہوں؟ میرے پاس آ کر بے نمازی نمازی بن رہا ہے، میرے پاس آ کر شرابی شراب چھوڑ رہا ہے، میرے قریب ہونے والا اللہ کے قریب ہو رہا ہے یا شیطان کے قریب ہو رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے۔ میرے پاس آنے والا خوش ہوتا ہے یا میں اس کا دل ہی توڑ دیتا ہوں، میں جناب اس کو جھاڑ کر اس کا سارا موڈ آف کر دیتا ہوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا میں خیر کا تالا اور شر کی چابی ہوں۔
اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ مجھے اور آپ کو خیر پھیلنے کا ذریعہ بنائے. ایسی زندگی گزاریں کہ جب تک زندہ رہیں لوگ ہمیں زندگی میں بھی دعائیں دیں، خوش رہیں ہم سے، اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو مرنے کے بعد بھی دعائیں خیر کرتے رہیں. ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ مر جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار جان چھوٹ گئی.